حضرات محترم، اللہ جل جلالہ عما والہ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ پاک سے اپنی عرض داشتیں پیش کی، التجائیں کی، دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ عما والہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے باری تعالیٰ، ہم سے ہماری جانوں پر زیادتی ہو گئی، تجاوز ہو گیا، اب ہم آپ سے مغفرت کے سوالی ہیں، رحمت کے سوالی ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے معاف نہ کیا، ہمیں نہ بخشا، تو ہمارے لیے یہ گھاٹا ہے، خسارہ ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی جب طوفان آیا اور لوگ طوفان کے اندر غرق ہونے لگے، تو اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبنے لگا پانی کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے باری تعالیٰ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچانے کا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور میرے اہل میں سے ہے، اور آپ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، لہٰذا میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ آگے مزید ذکر ہے، چونکہ ابھی عنوان صرف دعا کا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کی، اور وہ دعا ہم آپ سارے پڑھتے ہیں اور روزانہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے اتحیات میں پڑھتے ہیں، نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، عید کی نماز ہو، تراویح ہو، جس نماز کے اندر اتحیات ہے اس کے اندر ہم آپ وہ سارے کے سارے دعا پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا اس دعا کے اندر، اے اللہ مجھے نمازی بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، اے باری تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ہماری دعائیں قبول فرما، میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور ہر ایمان والے کی بخشش فرما۔ ایک جامع دعا ہے، اس لیے نماز کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، صرف یہی دعا کا پڑھنا نماز کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں کہ یہی دعا پڑھیں، اور بھی کوئی دعا جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہو اتحیات کے آخر میں پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم آپ یہی دعا پڑھتے ہیں، ہماری نماز کی کتاب میں یہی لکھی ہوتی ہے تو یہی یاد کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پاک نبی گزرے ہیں، اللہ پاک نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کا جسم تکلیف میں مبتلا ہو گیا، مرض میں مبتلا ہو گیا، جسم کے اوپر آبلے چھالے نکل آئے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے بارگاہ الہ، میں تکلیف میں ہوں اور اس تکلیف کو آپ ہی دور فرما سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی مذکور ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اور اولاد نرینہ کے لیے، بیٹے کے حصول کے لیے دعا مانگی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ اے اللہ مجھے بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائیے، اور یہ اگر اولاد نرینہ کی خواہش ہو، جس کے ہاں بیٹا نہ ہوتا ہو، بیٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ مجرب وظیفہ بھی ہے،
بزرگوں کا وظیفہ ہے. میں نے بھی 8-10 ساتھیوں کو بتایا، الحمدللہ کامیابی ہوئی اس کے. تو جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اولاد نرینہ ہو، تو اس آیت مبارکہ کا کثرت سے ورد کرے، بغیر گنے ہوئے ویسے ہی ورد کرتا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے اللہ مجھے ایسا ملک اور سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک اور سلطنت نہ ملے. سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی مشہور ہے، جسے ہم آپ آیت کریمہ کہتے ہیں. وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی دعا مانگی. آپ کے پاس آپ کے بیٹے آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی ایسے ایسے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا جو ہے کھا گیا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اے اللہ میں اپنی پریشانی، اضطراب، تکلیف اور غم کی شکایت آپ ہی سے کرتا ہوں، آپ ہی سے دور فرما سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دیجیے، میرا سینہ کھول دیجیے، میرے کام کو آسان کر دیجیے، اور میری زبان کے اندر لکنت ہے اس لکنت کو ختم فرما دیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اس کام میں یعنی نبوت کے، دعوت کے، تبلیغ کے کام میں میرے بھائی ہارون کو بطور وزیر کے میرا ساتھی بنا دیجیے. تو یہ دعائیں قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن دعا مانگے، الفاظ قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر آپ میری امت، اس وقت مکالمہ ہوگا اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، بے شک عذاب دیجیے، آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو بے شک آپ عزیز ہیں، حکیم ہیں. تو الغرض میں نے چند انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور مقصود کیا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر التجائیں کی، عرض داشتیں پیش کی، دعائیں مانگی، اور ہر نبی نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی التجا پیش کی، عرض پیش کی. اور جب باری آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگنے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا موقع آیا دعا مانگنے کا، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے سے پہلے فرمایا کہ اے حبیب آپ نے یہ دعا مانگنی.